سچا دوست وہ ہے جو آپ کی ناکامی کو نظر انداز کرے اور آپ کی کامیابی کو برداشت کرے۔ دعا کرو کہ اتنی زیادہ اور اتنی جلدی کامیابی نہ ملے کہ تم اس کو برداشت نہ کر سکو۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گا۔ بہترین بدلہ یہ ہے کہ تم انہیں اور زیادہ کامیاب ہو کر دکھاؤ۔ حقیقی کامیابی بغیر مقصد کے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس حد تک ہو سکے جنگ و جدل سے گریز کرو۔ کبھی یہ مت سوچو کہ تم کر پاؤ گے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچو کہ تم کر سکتے ہو اور تم ضرور کرو گے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابن ابلیس نہیں۔ دولت دنیا کی ہو یا ایمان کی، جتنی بڑھتی جائے گی اتنی نیند کم ہوتی جائے گی۔ اپنی سوچ بدلیے، یقین کیجئے آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے؟ بہت ہی خوبصورت جواب۔ جو اپنوں کے بنا گزرے وہ عمر، اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی۔ غربت انسان کو اپنے ہی شہر میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ تاریکیوں پر 1000 بار لعنت بھیجنے سے بہتر ہے کہ شمع کو روشن کر دیا جائے۔ لوگ بدلتے نہیں، بس اکثر ان کی زندگی میں آپ سے بہتر کوئی آ جاتا ہے۔ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، یہ خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ لوگوں نے بہت سمجھایا کہ وقت بدلتا رہتا ہے، اور پھر وقت نے بتایا کہ لوگ بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اگر خود کو طاقتور سمجھتے ہو تو زندگی میں کسی کو ستانا مت، کیونکہ وقت تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ 2 چیزیں انسان کی پہچان بنتی ہیں، اس وقت کیا گیا صبر جب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور دوسرا اس کا رویہ جب اس کے پاس سب کچھ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اگر ان کو جھکا لیا جائے تو برابر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات زندگی تب آسان ہو جاتی ہے جب ہم جھکتے ہیں اور نرم رویہ اختیار کرتے ہیں۔ سارے پھل نہ خوشبو دیون، نہ پھل دیون ساریاں فصلاں، نیکی کریے جے اصلاں نال، تے پلن نہ ساریاں نسلاں۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، بلکہ تمہیں تو دینے کی توفیق بھی دینے والا دیتا ہے۔ دوسروں کے درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو جوان کسی بوڑھے کا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر فرما دے گا جو اس عمر میں یعنی بڑھاپے میں اس کا احترام کریں۔ سوچ اگر خوبصورت ہو تو اللہ تعالیٰ تقدیریں بھی بدل دیتا ہے۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، تم مانگ کر نا امید کیسے ہو؟
بابا نے بیٹے سے کہا کہ مضبوط بنو بیٹا، ماں باپ رحم کھا لیتے ہیں لیکن دنیا والے نہیں۔ دنیا کمانا کوئی ہنر نہیں ہے، اگر ہو سکے تو ایک مرتبہ کسی کا دل جیت لو۔ پانی جسم کو پاکیزہ کرتا ہے، آنسو انا کو، علم عقل کو پاکیزہ کرتا ہے، اور محبت دل کو پاکیزہ بنا دیتی ہے۔ وہ رب نہیں دیکھتا کہ کون کیسے آ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے اچھا میرا ہے، میرے پاس آ رہا ہے، آ جاؤ، تم چل کر آ رہے ہو، میں دوڑ کر آتا ہوں، تم میرے ہو، میں تمہارا ہوں، مجھے کیا سروکار، کون ہو، گنہگار ہو یا نیک ہو، کیسے ہو، کس نسل کس رنگ سے ہو، کس عمر کس رتبے سے ہو، میں خانے سے آ رہے ہو یا کعبے سے آ رہے ہو، درد میں آ رہے ہو شکر میں آ رہے ہو، رنج میں آئے ہو شکوے میں آ رہے ہو، اسے مہمان نوازی بہت پسند ہے۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ کیا کرنے آئے ہو؟ وہ منہ نہیں پھیرتا، وہ نہیں کہتا کہ جاؤ، تم نے میری نافرمانی کی، تمہارا اور میرا تعلق ختم اب، بالکل بھی نہیں وہ کہتا۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا آ گئے ہو، آ جاؤ، مانگو مجھ سے، ایک بار سچے دل سے مانگو تو صحیح، سچے دل سے میرے ہو کے تو دیکھو، یہ زمانہ تمہارا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ انسان کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے۔ استاد جی فرماتے ہیں کہ جب اپنوں کے درمیان بیٹھے ہوئے آنکھیں پانی سے بھر جائیں، منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم کچھ نہیں لگتا۔ نصیب کے لکھے سے روٹھ بیٹھے ہو، نصیب لکھنے والوں نے دعاؤں سے تقدیر بدلنے کا بھی تو وعدہ کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے، مٹھاس کھانے سے، جانور کی گردن کے قریب کا گوشت کھانے سے، مسور کی دال کھانے سے، ٹھنڈی روٹی کھانے سے، اور آیات الکرسی پڑھنے سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے، اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ جس شخص کا بیوی بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہوگا اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، خوش اخلاقی سے روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو جینے کا انداز بتا دیا۔ آپ نے کھانا کھانے، چلنے، اٹھنے، بیٹھنے، دیکھنے کا طریقہ بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کھانے پر پھونک نہ مارا کرو، کھانے کو ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ جب ہم منہ سے پھونک مارتے ہیں تو ہمارے منہ میں بیکٹیریا کھانے میں شامل ہو جاتے ہیں جو کھانے کو زہریلا بناتے ہیں۔ کھانے میں نقص نہ نکالا کرو، کھانے کو سونگھا نہ کرو، کیونکہ سونگھنے سے چھینک بھی آ سکتی ہے جس کی وجہ سے کھانا خراب ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا منہ بھر کر کھانا نہ کھایا کرو، جب منہ بھر لیتے ہو تو دانتوں اور زبان کو اپنا کام سر انجام دینے میں مشکل آتی ہے۔ آپ نے اندھیرے میں کھانا کھانے سے منع فرمایا۔ آپ نے چلتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھنے سے منع کیا، کیونکہ اس سے انسان کسی بڑے حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔